بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معاکم یؤلکون انفسهم واللہ یعلم انہم لکاذبون عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر وان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون ولو اردوا الخروج لعدوا له عدۃ ولکن کرہ اللہ انبعاثہم فثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کی بات ہوئی، جہاد کی بات ہوئی، مجاہدین کی اللہ کریم نے تعریف فرمائی، ان کے بلند درجات کی بات ہوئی، اور پھر ایک طبقے کی بات ہو رہی ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کی تعریف یہ ہے کہ بظاہر وہ دعویٰ ایمان کا کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز روزہ یا اعمال میں بھی حصہ لے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین نہ ہو، دنیاوی فائدے کے لیے مسلمان بنا رہے۔ تو بات چل رہی ہے ان کی، تو جب جہاد کا وقت آیا، غزوہ تبوک کی بات ہو رہی تھی، سینکڑوں میل کا فاصلہ بھی تھا، گرمی کی شدت بھی تھی، فصلیں بھی پک کر تیار تھیں، اور قحط سالی کے بعد بڑی اچھی فصل آئی تھی۔ تو یہ سارے بہانے بنائے ان لوگوں نے۔ پھر ایک یہ بات بھی تھی کہ کیسر کی فوجوں سے مقابلہ تھا، یعنی دشمن بھی بہت بڑا طاقتور تھا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر مال غنیمت کے آسانی سے مل جانے کی بات ہوتی، یہ خیال ہوتا کہ مال غنیمت آسانی سے ہاتھ آ جائے گا اور سفر بھی کم ہوتا، لاتبعوک، تو یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے، آپ کے ساتھ جاتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان میں سے مشقت برداشت نہیں ہو رہی، انہیں تو سفر ہی دور دراز معلوم ہونے لگا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ اس پر اللہ کی قسمیں بھی کھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ کریم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ہم جاننا چاہیں
کہ نفاق کیا ہے تو ہمیں دوسروں کی جستجو نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر تلاش کرنا چاہیے۔ یہ صرف جہاد کی بات نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنا ہر حال میں جہاد ہے، اور جہاد بالسیف، توپ سے یا بندوق سے یا تلوار سے لڑائی یا جسے جنگ کہتے ہیں، اس کی بھی ایک شرعی صورت ہے کہ وہ فرض ہو جاتا ہے، اس وقت وہ فرض ہے، اور جب وہ صورتحال نہ ہو تو عین جہاد میں بھی نماز روزہ تو فرض ہے، نمازیں تو جہاد میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر بندہ دن میں فرائض نمازوں کے لیے تکلف نہیں کر سکتا، وہ جی میری مجبوریاں ہیں، میری اور کام بہت ہیں، میرا دفتری کام بڑا ہے، میرے بچوں کو سکول سے لینا ہوتا ہے، میرا بابا بیمار ہے، میری ماں کی صحت ٹھیک نہیں، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی، میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، تو یہ بات بتاتی ہے کہ تمہارے دل میں ایمان میں کمی ہے۔ میرے پاس بھی خطوط آتے ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، وہ جی مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے وہم آتے ہیں، مجھے یہ بیماری ہو گئی، میرا پتہ نہیں بلڈ پریشر لو ہو گیا، ہائی ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو مجھ سے ذکر بھی چھوٹ گیا ہے اور نمازیں بھی چھوٹ رہی۔ کمال ہے، یعنی آپ ایک بندے سے مدد چاہ رہے ہیں، ایک مخلوق، اپنے جیسی مخلوق کو خط لکھ رہے ہیں کہ اس میں میری مدد کرو، اور خالق کو چھوڑ دیا ہے، مخلوق تمہاری کیا مدد کرے گی؟ اگر آپ مجھے یہ خط لکھتے ہیں یا کوئی مجھے یہ خط لکھتا ہے تو یہ سمجھ کے لکھتا ہے کہ یہ دعا کرے گا، تو میں دعا کس سے کروں گا؟ جس کو آپ چھوڑ چکے۔ اس دعا میں کیا تاثیر ہوگی کہ آپ کہتے ہیں میری مصروفیات اتنی ہیں کہ میں رب کا فرض سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتا، تو میں اگر دعا کروں گا تو اسی رب العالمین سے کروں گا، تو وہ فرمائے گا کہ تو نہیں جانتا، میں اس بندے کو جانتا ہوں۔ تو ہم امتحان لیتے رہتے ہیں دوسروں کا، ہمارا چیک ہوتا ہے دوسروں پر، دوسروں کو اللہ کے سپرد کریں اور دوسروں کے لیے اللہ سے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ انہیں ہدایت پہ قائم رکھے۔ اپنے آپ کو چیک کریں، آپ کی مصروفیات اگر آپ سے فرائض نمازیں چھڑا رہی ہیں، تو اگر جہاد پر جانا پڑتا حضور کے ساتھ اور آپ اس زمانے میں ہوتے تو پھر جہاد پر جاتے۔ آپ کی مصروفیات تو آپ کو سجدہ کرنے کی فرصت نہیں دے رہی، جہاد پہ کون جاتا؟ تو یہی حال منافقین کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر آسان کام ہو اور کچھ دنیاوی فائدہ ملنے کی امید ہو کہ مال غنیمت آرام سے مل جائے گا اور سفر بھی زیادہ نہیں ہے، لتبعوا کا یہ آپ کا ساتھ دیتے، بالکل آپ کا اتباع کرتے، آپ کے ساتھ ہوتے۔ لیکن یہ لمبا سفر اور مجاہدہ اور محنت اور پھر ایک طاقتور دشمن سے مخالفت، مال غنیمت اگر ملا تو آسانی سے تو نہیں ملے گا، قیصر کی فوج کو شکست دے کر ملے گا۔ تو ان چیزوں نے مل کر انہیں بددل کر دیا ہے، لہذا یہ کہتے ہیں کیوں نہ اپنے گھر کا کام کرے یار، اس مصیبت میں پڑنے سے۔ اس کے ساتھ خود کو مومن بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا قریب یہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کا ساتھ دیتے اور آپ کے ساتھ جاتے۔ بے بس میں کیا نہیں تھا۔ اس سارے کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا یہلکون انفسہم، اپنے آپ کو تباہی میں، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ کریم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا ارادہ ہی جانے کا نہیں تھا،
یہ جانا چاہتے ہی نہیں تھے، یہ خود کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، یہ اس مجاہدے میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے کہ یہ مشکل کام ہے، چھوڑو جان بچاؤ، اور اب جھوٹی قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک، اللہ کریم نے آپ کو معاف فرما دیا۔ لما اذنت لہم، آپ نے انہیں پیچھے رہنے کی اجازت کیوں دی؟ حضور تو بہت کریم تھے۔ جب منافقین نے بہانے کیے، بیٹا بیمار ہے، ماں کی ٹانگ ٹوٹ گئی، فلاں اونٹ گم ہو گیا، مصروف بڑا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، آپ نے فرمایا نہ آ جاؤ۔ تو یہ باتیں تعلق کی ہیں، اور جو قرب نبی کو نصیب ہوتا ہے اللہ سے، وہ صرف نبی کا حصہ ہے، غیر نبی اسے سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اور حضور امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبیوں کے بھی نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ آپ کا جو قلبی رشتہ عظمت باری سے ہے، اسے میں اور آپ نہیں سمجھ، ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو یہاں ارشاد ہوا اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، کوئی غلطی یا معاذ اللہ کوئی گناہ نہیں تھا جو اللہ نے معاف فرما دیا۔ آپ کمانڈر تھے، کسی نے بہانہ کیا میں نہیں جا سکتا، آپ نے اجازت دے دی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لیکن میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے اس سے یہ بات میل نہیں کھاتی، آپ انہیں اجازت نہ دیتے۔ ایک تعلق ہوتا ہے قلبی، یہ شیخ کی ضرورت کیا ہے؟ کیا شیخ اس لیے ہے کہ جس کی اولاد نہیں اس کے لیے دعا کرے اسے اولاد مل جائے، بے روزگار کو کوئی تعویذ دے اس کو روزگار مل جائے، مقدمے میں پکڑا ہوا ہے بری ہو جائے؟ یہ تو ہندوؤں کے عقائد ہے، یہ تو غیر مسلموں کے عقیدے ہیں کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں ان سے دنیاوی مفاد کی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ شیخ کی ضرورت صرف ایک کام کے لیے ہے کہ طالب کے دل کا تعلق اللہ کریم وحدہ لا شریک سے قائم کر دے، اور اس تعلق کی دلیل یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ سے حیا آنی شروع ہو جائے، اللہ کی نافرمانی برداشت نہ کرے، اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق ہو جائے، اور حضور حق نصیب ہو جائے، اور اس دنیا کی رنگینیوں میں بھی موت کو دیکھ رہا ہو۔ اگلے دن ایک دوست کا خط تھا، جی مجھے موت ہر وقت یاد آتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر کرو، اس کے لیے تو ساری عمر محنت کی جاتی، ساری محنت تو اسی کے لیے کی جاتی ہے کہ یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں موت سے غافل نہ کر دیں۔ جب موت نگاہوں کے سامنے رہتی ہے تو بندہ اطاعت الہی پہ کمر بستہ رہتا ہے اور نافرمانی سے بچتا ہے۔ یہ تو آپ پر اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ وہ منافق وہ لوگ ہیں جن کے سامنے موت نہیں ہوتی بلکہ دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، اور اپنے دنیاوی فائدے کے لیے دینی احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جہاں سے دنیاوی فائدہ ملنا ہو وہاں تو جانے دے دیتے ہیں۔ اور کیسی عجیب بات ہے، مر جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ سیاستدانوں سے لوگوں کا کیا رشتہ ہے؟ صرف ایک رشتہ ہے کہ یہ بندہ اقتدار میں آئے گا تو مجھے دنیاوی فائدہ پہنچائے گا یا نہیں وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن بندے کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ وزیر بن گیا، میں نے بن گیا، ایم پی اے بن گیا تو مجھے دنیاوی فائدہ پہنچے، اس کے لیے تو جانے دے دیتے، خرچ بھی کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پولیس کی لاٹھیاں کھاتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ دین کے لیے صرف نماز کے لیے وضو کر کے 2 سجدے نہیں کر سکتے،
حلال نہیں کھا سکتے، حرام جمع کرتے رہتے، سود کھانے سے باز نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آخرت یاد نہیں ہے، موت یاد نہیں ہے، یا ان کے دلوں کا تعلق مفادات دنیا سے ہے، اللہ کریم سے نہیں ہے۔ مومن بھی اسی دنیا میں رہتا ہے، یہی اناج و غلہ کھاتا ہے، یہی کپڑا پہنتا ہے، یہی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن دنیا اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ دنیا میں وہ بسر کرتا ہے جائز اور حلال وسائل سے، جس کی اللہ نے اسے اجازت دی ہے، حرام سے ناجائز سے بچتا ہے، احتیاط کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت فرض کو فرض، سنت کو سنت، واجب کو واجب سمجھ کر، مستحب کو مستحب سمجھ کر ادا کرتا ہے، احکام الہی پہ کاربند رہتا ہے۔ اللہ کریم کو یہ کون سی مصروفیت ہے جو اللہ کی یاد بھلا دے؟ یہ کون سی ایسی مصروفیت ہے جو اللہ کا ذکر چھڑا دے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ رات بھی ایک ای میل تھی میرے پاس، میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھ سے ذکر چھوٹ گیا، تو میں نے کہا یار جس نے طبیعت ٹھیک کرنی ہے اس کا ذکر تو آپ نے چھوڑ دیا، اب میں کس سے کہوں؟ جس نے آپ کو شفاعت دینی ہے اس کا تو آپ کہہ رہے ہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں نام ہی نہیں لے سکتا، تو میں کس کے پاس جاؤں؟ مجھے بتاؤ۔ تو ہم اگر اپنی زندگیوں میں جھانکیں تو قرآن کریم تو آئینہ دکھاتا ہے۔ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ واقعات کو تاریخ کے انداز میں بیان کرے، قرآن کریم نصیحت اور عبرت کے انداز میں بیان فرماتا ہے کہ کس نے کیا کیا، اس کا کیا نتیجہ ہوا۔ فرمایا منافقین نے دنیاوی مفاد کو مقدم رکھا، اگر دنیا مل رہی ہوتی تو بھاگ پڑتے، سمجھا کہ مجاہدہ کرنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، پھر شاید شہید ہونا پڑ جائے، جان دینی پڑ جائے، تو کہا جی نہیں ہم بڑے مصروف ہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ تو فرمایا اللہ کریم نے تو آپ کو معاف کر دیا، آپ نے کر دیا، اللہ کو منظور ہے، جو آپ کو منظور ہے اللہ نے پسند فرما لیا، لیکن آپ نے اجازت کیوں دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے، یہ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے تو جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، جھوٹے اور سچے کی پہچان ہو جاتی، الگ الگ ہو جاتے، پتہ چل جاتا کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، اس نے جانا نہیں ہے۔ پھر فرمایا لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ ایمان نصیب ہے اور آخرت پر ایمان نصیب ہے، وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے میں کبھی آپ سے رخصت نہیں مانگیں گے، وہ کوئی بہانہ نہیں کریں گے، وہ کوئی بیماری، کوئی بہانہ، کوئی مصروفیت سامنے نہیں لائیں گے۔ جہاں اللہ کے رسول کا حکم ہوگا مال بھی خرچ کریں گے، جان دینی پڑی تو جان بھی دیں گے، اور وہ رخصت نہیں مانگیں گے۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت سے یقین رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے راہ میں مال سے اور جان سے جہاد کریں۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ کریم پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں، خوب واقف ہے۔ اللہ ہر فرد کی ہر حرکت کو جانتا ہے، اور شیخ کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ دل میں وہ تجلی آ جائے، وہ نور آ جائے، وہ نور یقین آ جائے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، عشق و پیار و محبت کا تعلق قائم ہو جائے، اس پر بندہ ایثار کر سکے، جو اس کے بس میں اپنا وقت دے سکے، اپنی قوت دے سکے، اپنا مال دے سکے، ضرورت پڑے تو جان بھی دے سکے، ایسا تعلق اللہ سے بن جائے۔ یہ جو ہم نے بنا رکھا ہے نا
کہ پیر صاحب کو ہم نے پیسے دے دیے، اب ہمارا کام ہو جائے گا تو ہمارے گناہ پیر صاحب بھگتیں گے۔ پیر صاحب کو کیا ضرورت ہے پرائے گناہ سر لینے کی؟ آپ نے پیسے دے دیے، وہ کھا پی کے فارغ ہو جائیں گے، ان کا کام تو ہو گیا، آپ کا ہو نہ ہو آپ جانے، اللہ جانے۔ یہ پیری مریدی اور شیخ اور طالب کا رشتہ دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک بہت قیمتی رشتہ ہے، نایاب رشتہ ہے، اور یہ وراثت پیغمبر ہے، یہ عطائے پیغمبر ہے، یہ فیضان و برکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندے کو اللہ کے روبرو کر دے، بندے کو اللہ یاد رہے، اسے دین پر عمل کرنے کی توفیق ہو، اور اس سے تا دم واپسی اللہ کی یاد نہ چھوٹے۔ فرمایا جنہیں یہ نعمت نصیب ہے وہ مجاہدے سے، جہاد سے پیچھے نہیں رہتے۔ دیکھیں عجیب بات ہے، علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں اور صحیح فرماتے ہیں کہ تلوار سے جہاد جہاد اصغر ہے، اور اپنے آپ کے خلاف جہاد یعنی خود کو شریعت پہ کاربند رکھنا جہاد اکبر ہے، لیکن وقت کے ساتھ احکام بدلتے رہتے ہیں۔ جب اسلامی ریاست پہ یا اس مسلمانوں کے حقوق پہ کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہو تو اس کا دفاع کرنا مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے، اور جہاد فرض کفایہ ہے ویسے تو، کہ جتنی ضرورت ہے اتنے لوگ چلے جائیں تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، لیکن جو لوگ جاتے ہیں اگر وہ پورے نہیں ہیں تو یہ فرض عین ہو جاتا ہے کہ ہر فرد نکلے، اور اگر اس بستی، اس قریے، اس علاقے کے لوگوں کے بس سے باہر ہے تو ساتھ والوں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ساتھ شامل ہوں، اگر ان کے ملک جانے سے بھی پورا نہیں ہوتا تو پھر ساتھ والوں پہ فرض، اس طرح یہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ تمام مسلمانوں پہ فرض عین بھی ہو جاتا ہے، اور اس وقت کی ضرورت کے مطابق نماز چھوڑی جا سکتی ہے، قضا کی جا سکتی ہے، جہاد قضا نہیں ہوتا۔ غزوہ خندق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں یکے بعد دیگرے قضا ہوئیں، 4 نمازیں آپ ادا نہ کر سکے، اس قدر طوفان تھا، جنگ تھی، تیر برس رہے تھے، خندق کے پار سے تیر اندازی ہو رہی تھی، اس طرف سے مسلمان کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں ادا ہونے سے رہ گئی اور آپ نے قضا فرمائی۔ تو وقت کے لحاظ سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی صورت آ جائے کہ کفر مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ مارنے لگے تو اس کا دفاع فرض عین ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ان باتوں کو کون سمجھے گا؟ یہاں تو لوگ ٹکوں پہ بکتے ہیں۔ ہماری قوم تو اتنی نیچے گر چکی ہے کہ یہ خیرات پہ بکتی ہے، انہیں کوئی خیرات میں 1000 روپے مہینہ دے دے تو یہ کہتے ہیں ووٹ اسی کا ہے، اب اسی کو دیں گے، 1000 روپے مہینہ ملتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے، حق کس کا ہے، مل کس کو رہا ہے۔ اور جو لوگ بکاؤ مال ہو جاتے ہیں ان کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ تو کتا ہے روٹی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جہاں کسی نے ٹکڑا پھینک دیا ادھر بھاگ گیا، وہ انسان تو نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم تو اب اس حال کو پہنچ گئے ہیں کہ مردوں کی قبریں اکھیڑ کر، عورتوں کے سر کے بال مون کر بیچے جا رہے ہیں، اور مردوں کی ہڈیاں بیچ کر پیسہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ ذلت کہاں ہوگی؟ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کتا مر جائے تو دوسرا کتا اسے کھا رہا ہو، یہ میں نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں مرے ہوئے کتے کو کتا نہیں کھاتا، لیکن مرے ہوئے انسانوں کو انسان کھا رہے ہیں، تو یہ کیا مسلمان ہیں؟ یہ لیول اگر ہے ہماری غیرت ایمانی کا تو یہ تو منافقت سے بھی گئی گزری بات ہے۔ یہ تو پرلے درجے کے منافق ہے، انتہائی گھٹیا درجے کے، اللہ پاک معاف فرمائے۔
تو فرمایا جن کو ایمان راسخ ہوگا اللہ سے آخرت سے، اے میرے حبیب وہ بہانے نہیں کریں گے، وہ رخصت نہیں چاہیں گے، وہ اپنی جان مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور اللہ ایسے پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں، اللہ ہر بندے کو خوب جانتے ہیں کہ کون کیا سوچتا ہے، کیا کر رہا ہے۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے جو لوگ بہانے کر کر کے رخصتیں چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ اللہ سے ایمان نصیب ہے اور نہ آخرت پہ یقین ہے۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں شک کی بیماری پڑ گئی۔ یہ کہتے ہیں بھئی پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ کس نے دیکھا ہے جی آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ قبر میں کہتے ہیں سوال جواب ہوگا، کس نے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں عذاب ثواب ہوگا، کب ہوگا، کہاں ہوگا، کس کو خبر ہے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، ہماری نظر کیا ہے؟ ہم دور سے دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی جانور کھڑا ہے بڑا مہیب، بڑا عظیم الجثہ کوئی جانور کھڑا ہے، ہم قریب جاتے ہیں تو وہ جھاڑی ہوتی، یہی ہماری نظر ہے نا۔ اگر ہم دیکھ کے بھی آتے تو کیا کرتے؟ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہمارے دیکھنے سے کروڑوں گنا زیادہ سچا، پکا اور یقینی ہے۔ ہمارے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، حضور کے فرمانے میں کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کے ارشادات ہر غلطی سے پاک اور مبرہ ہیں، اور وہی حضور نے فرمایا جو اللہ نے آپ کو فرمانے کا حکم دیا۔ پھر اس پر مزید کسی کا دیکھ کے آنے کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں یہ اے جہان مٹھا اگلا کہ رٹھا، یہ دنیا تو بڑی میٹھی ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ بھائی محمد الرسول اللہ نے دیکھی ہے، آپ نے بتایا ہے۔ اللہ کے بتانے سے حضور نے جو بتایا ہے سچ ہے، پھر حضور کو اللہ نے ملاحظہ بھی فرمایا، مشاہدہ بھی کرایا، اور اس وجود عالی سمیت، اسی جسم عالی سمیت حضور عالم بالا بھی تشریف لے گئے، عالم آخرت بھی تشریف لے گئے، جنت و دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا، عذاب و ثواب ہوتے بھی دیکھے، پھر حضور چشمدید گواہ بھی ہیں، آپ سب دیکھ کر بھی آئے۔ واقعہ معراج میں آپ تفصیلات پڑھیں تو ثواب ہوتے بھی دیکھے، عذاب ہوتے بھی دیکھے۔ یہ بھی فرمایا کہ میں جنت کا ملاحظہ فرما رہا تھا تو مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، اس کے جوتوں کی، تو میں نے پوچھا یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ بلال کے چلنے کی آواز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زمین پہ چل رہے تھے۔ دوزخ میں کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا، کیا کیا عذاب دیکھے، واقع معراج میں سیرت و حدیث کی کتابوں میں سارا مل جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہی گواہی چاہیے کہ کوئی دیکھ کر آئے تو حضور دیکھ کر بھی تشریف لائے۔ لیکن بھائی ایمان ہو نا اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ تو بات اب بنے۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فی ریبہم یترددون، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے بہانے چھٹی جی میں طبیعت نہیں ٹھیک، ذکر بھی نہیں کر سکتا، نماز کو بڑا دل چاہتا ہے یار لیکن بس فرصت ہی نہیں ملتی، دفتری کام ایسے ہیں، بچوں کی سکولنگ ہے، بیوی بیمار ہے، ماں کا یہ کرنا تھا، باپ کو وہ کہنا تھا، فرصت ہی نہیں ملی۔ فرمایا یہ سارے بہانے ان لوگوں کے ہیں جن کے دلوں میں شک ہے، آخرت میں بھی شک ہے، حساب کتاب میں بھی شک ہے،
حضور کی نبوت کے بارے بھی ان میں کے دلوں میں شک ہے، اور اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت کے بارے بھی ان کے دلوں میں شک ہے۔ ان کے دلوں میں شک کا مرض پڑ گیا، فہم فی ریبہم یترددون، یہ اپنے اسی شک میں ڈول رہے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ انہیں یقین کی دولت نصیب نہیں ہے۔ اور اسلام میں شیخ اس لیے چاہیے کہ دل شک سے پاک ہو جائے اور یقین کی دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ کریم کسی کو مشاہدہ اور کشف عطا کر دے تو اس کا انعام ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مشاہدہ اور کشف از قسم ثمرات ہوتا ہے، اجر کی قسم سے ہوتا ہے۔ ایک شخص مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اسے مشاہدات ہوتے ہیں، تو وہ مشاہدات جتنے اسے ہوتے ہیں اتنا آخرت کے اجر سے وہ خرچ کر رہا ہے، اتنا آخرت میں اسے اجر کم ملے گا، کیونکہ مشاہدات از قسم ثمرات ہیں، اجر ہے۔ تو اپنا کچھ حصہ تو وہ دنیا میں وصول کر رہا ہے نا، کشف کی صورت میں، مشاہدات کی صورت میں۔ میدان حشر میں وہ کہے گا کہ کاش وہ جو میں نے دنیا میں خرچ کیا نہ کیا ہوتا، یہاں کام آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو ایک بندے کے فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ اس کے اعمال تول گئے، وہ سامنے ترازو ہے، نیکیاں بھی ہیں بدیاں بھی ہیں۔ اللہ فرمائے گا سارے رکھ دیے؟ یا اللہ سارے رکھ دیے۔ فرمایا اس کی کچھ امانتیں میرے پاس بھی ہیں، وہ اس کی نیکی کے پلڑے میں رکھو۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں تو خبر نہیں۔ فرمایا نہیں، اس کے دل سے دعائیں نکلی تھیں وہ میرے پاس ہیں، میں نے دنیا میں اس کی وہ دعائیں پوری نہیں کی تھی، تو میں نے اس کے لیے رکھ لی آخرت کے لیے، آج اس کی وہ دعائیں نیکی کے پلڑے میں رکھ دو۔ تو حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے مستجاب الدعا لوگ جو ہیں وہ اس وقت آرزو کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں پوری نہ ہوئی ہوتی اور آج وہ ساری یہاں مل جاتی۔ تو شیخ یا مرشد یا پیر اس لیے چاہیے کہ دل میں شک کی بیماری نہ آنے پائے، یقین کی دولت سے دل کو لبریز کر دے۔ اگر کسی کو مشاہدہ ہوتا ہے تو الحمدللہ، لیکن صوفیاء جو محققین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ مشاہدات اور کشف کیا ہوتا ہے؟ تلعب بہا اطفال الطریقہ، یہ کھلونے ہوتے ہیں طریقت کے بچوں کو، تصوف اور سیکھنے والے بچوں کو ان سے بہلایا جاتا ہے۔ کمزور لوگوں کو زیادہ مشاہدے ہوتے ہیں، جن کی قوت یقین میں کمزوریوں سے مشاہدہ ہو جاتا ہے، اللہ کریم اس کے قائم رہنے کا ایک سبب بنا دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ تصوف میں بچے ہیں، بچوں کو بہلانے کے لیے یہ کھلونے دے دیے جاتے ہیں۔ تلعب بہا اطفال الطریقہ، طریقت کے بچوں کو ان کھلونوں سے بہلایا جاتا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے کہ چلو کمزور ہے تو لگا ہوا تو ہے میرے ذکر میں، تو اسے کوئی بہانہ بنا دو کہ یہ قائم رہے۔ اس کا مطلب ہے جو محروم ہوتا ہے وہ خود ہی زبردستی ہاتھ چھڑا کر بھاگتا ہے۔ اللہ کسی کو محروم نہیں کرتے، خلوص سے جو بھی لگے اسے وہ کیفیات اور برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی پہچان ہمارے پاس، ہماری اپنی پہچان یہ ہے کہ میرے دل میں کتنا یقین آخرت کا ہے، کتنی میں اطاعت کر رہا ہوں اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتنا عمل کر رہا ہوں شریعت پر۔ کیا چند ٹکوں کے لیے پھسل جاتا ہوں یا حرام کے قریب نہیں جاتا، فاقہ سہ لیتا؟ اور شک کی بیماری تو بہت مہلک بیماری ہے۔ آج کل کہتے ہیں کینسر جو ہے یہ بڑی سخت بیماری ہے۔ یہ شک جو ہے یہ ایمانیات کا کینسر ہوتا ہے۔ دلوں میں شک کا آ جانا ایسا ہے، یہ جو بدن کا کینسر ہے اس سے ایمان کا کینسر خطرناک ہوتا ہے، اور یہ ایمان کا کینسر ہوتا ہے شک۔ اور شیخ اس کا طبیب ہوتا ہے، اور چاہیے یہ کہ دلوں کو شک سے
پاک کر دے اللہ، اور وہ کیفیات نصیب ہوں جو یقین سے لبریز ہوں۔ تو فرمایا ان کی مصیبت یہ ہے جو آپ سے رخصتیں مانگ رہے ہیں، انہیں اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور ان کے دلوں میں شک پڑ گیا ہے، اور یہ اپنے اس شکوک کے طوفان میں ڈول رہے ہیں، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لڑک رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، بھی اگر ان کو جانا ہوتا آپ کے ہم رکاب اور کوئی مجبوری پڑ گئی تو اجازت لیتے، تو اس کے لیے انہوں نے تو تیاری تو کی ہوتی، کوئی سامان جمع کیا ہوتا، کوئی کپڑا بستر لتا لیا ہوتا، راشن لیا ہوتا، اسلحہ اٹھایا ہوتا، کوئی اونٹ تیار کیا ہوتا، سواری تیار کی ہوتی۔ لو أرادوا الخروج، اگر جن کا جانے کا ارادہ ہوتا، لأعدوا له عدة، تو انہوں نے اس کے لیے کوئی تیاری تو کی ہوتی۔ انہوں نے تو تیاری بھی نہیں کی، اور صرف رخصتیں مانگ رہے ہیں، جی اجازت دے دیں، ہم مصروف ہیں، ہم آ نہیں سکتے۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبَعَاثَهُمْ، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری تھی، تو اللہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے محروم کر دیا۔ اللہ کو ان کا نکلنا پسند ہی نہیں تھا، منظور ہی نہیں تھا کہ ایسے شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے لوگ آپ کے ہم رکاب کیوں ہوں۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں، کرے اللہ انبعاثہم، ان کا نکلنا اللہ کو ناپسند تھا۔ فثبتہم، اس نے انہیں بٹھا دیا کہ بیٹھے رہو، وقیل اقعدوا مع القاعدین، انہیں فرما دیا کہ جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ میرے بھائی، ہم سے نمازیں نہیں چھوٹتی، ہم سے ذکر میں سستی نہیں ہوتی، ہم سے اللہ اللہ نہیں چھوٹتی، ہم سے تلاوت نہیں چھوٹتی، ہم برائیاں ایسی کرتے ہیں کہ وہ چھڑا دیتا ہے۔ ہماری دلوں میں بیماری لگ جاتی ہے شک کی، جہاں شک کی بیماری آ جاتی ہے وہاں اطاعت کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور توفیق الہی سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کسی کی عبادت کا محتاج تو نہیں ہے، ساری دنیا اس کی عبادت چھوڑ دے تو اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی، اور ساری دنیا ہر وقت سرو سجود رہے تو اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے، مخلوق اس کی محتاج۔ تو جب دلوں میں شک آتا ہے عبادات چھوٹنے لگتی ہیں۔ یہ جسمانی بیماریاں تو بہانہ ہے، مجھے زکام ہے میں ذکر نہیں کر سکا، نہیں، زکام سے ذکر نہیں چھوٹا، کوئی دل میں دراڑ آ گئی ہے۔ قلبی کیفیات میں کہیں کوئی شک کی دراڑ آ گئی ہے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، رجوع اللہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو شک سے اور شیطان کے شر سے بچا، اور مجھے اپنی یاد کی اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ کا معنی یہ ہے کہ جو میں کر چکا ہوں میرا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں یہ غلطی نہیں کروں۔ تو اگلے دن کسی نے پوچھا، غالباً ای میل تھی کمپیوٹر پہ، کہ جی میں توبہ تو کرتا ہوں، پکا ارادہ کرتا ہوں کہ یہ گناہ چھوڑ دوں، مجھے پھر ہو جاتا ہے، میں بڑا شرمندہ ہوں، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا توبہ۔ اور کیا کرنا ہے؟ توبہ ہی کرو یار، ایک بار توڑو گے، دو بار توڑو گے، 10 بار توڑو گے، پھر اللہ کے پاس جاؤ گے تو کبھی تم پہ رحم فرما دے گا، تمہیں نہ توڑنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ وہ جو کہا گیا ہے نا، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، اگر کافر ہو گبر ہو بت پرستی باز آ، یعنی کفر کر چکا ہے یا آتش پرست ہو گیا ہے یا بت پرست ہو گیا، پھر بھی توبہ سب کا علاج، سارے گناہوں کا، وہ گناہ عقیدے کا ہے یا عمل کا، اس کا علاج توبہ ہے، اور باز آ جا۔ ای درگہ ما درگہ نومیدی نیست،
یہ میری بارگاہ نا امید ہونے کی جگہ نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی باز، 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے، اس کا علاج پھر بھی توبہ ہی ہے. پھر واپس آ جا. اور زندگی جب تک ہے تب تک توبہ کی فرصت ہے، لیکن زندگی کا اعتبار نہیں اگلا دم آئے گا یا نہیں. اس انتظار میں نہ رہے کہ خیر ہے کر لوں گا، نہیں، پہلے کر، کوئی پتہ نہیں اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا، فرصت ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی لمحہ بچتا بھی ہے یا نہیں. تو جب دل میں شک آتا ہے، یہ ایسا مرض ہے کہ کرے اللہ انبعاثہم، اللہ نے ان کا نکلنا پسند ہی نہیں کیا، یعنی آپ کی اطاعت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. تو میرے جو بھائی فرائض سے بیگانہ ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے، انہیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ خود نہیں کر رہے یا کسی نے ان سے چھڑا دیا ہے کہ تمہارے دلوں میں تو نور ایمان ہی نہیں ہے، جاؤ باہر ہی بیٹھو، آؤ ہی نہیں میرے در پہ. فکر کی یہ بات ہے کہ جب دل میں شک کی دراڑ آتی ہے تو اللہ کریم توفیق اطاعت سلب فرما لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے روک دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں جاؤ جہاں بیٹھنے والے بیٹھے ہیں، جو پیچھے رہ جانے میں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو. اللہ کریم شعور بخشے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں. اللہ کریم ہمارے دلوں کو شک سے پاک رکھے، نور ایمان عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.